یہ کہانی ہے ایک ایسی جگہ کی جہاں پہ لوگ جانے سے ڈرتے تھے. آج سے 3 سال پہلے کی کہانی ہے. جب میں نیا نیا ڈرائیو سیکھ رہی تھی اور اس کے بعد ویسے ہمارا گاؤں جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو وہاں پہ ہم نے جانا تھا. سی پیکس کے راستے سے ہم نے جانا تھا، اسلام آباد سے سی پیک کے راستے سے جانا تھا. ہم نے تیاری کی صبح کے ٹائم، تقریباً 2-2:30 ہمیں گھر ہی بج گئے. جاتے جاتے راستے میں موٹر وے پہ سٹارٹ ہونے میں ہمیں تقریباً 4 بج گئے. 4 بجے ہم نے سی پیک کا راستہ استعمال کیا، حالانکہ وہ راستہ ڈینجرس تھا. وہاں پہ جانا بتایا ہوا تھا کہ اس راستے کو رات کے ٹائم آپ یوز نہ کریں، ادھر نہ جائیں، اس سائڈ پہ آپ لوگ نہ جائیں. تو خیر ہمیں اس طرح سے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا، آگے جائیں گے تو کچھ ہوگا، ایسا کچھ خوفناک ہوگا. ہم نے کہا بس ہمارے پاس لائٹیں وغیرہ ہیں، گاڑی میں جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، اور ہم 3 گھنٹے کا راستہ ہے جو ہم آسانی سے کر کے تو ہم پہنچ جائیں گے. ہم سی پیک پہ تقریباً 5 بجے ہم انٹر ہوئے تقریباً. تو ابھی ہم سی پیک درمیان میں پہنچے تھے، درمیان سے پہلے تقریباً وہاں پہ ہمارا ایک ٹائر پنچر ہو گیا. میرے ساتھ میرے 2 بچے تھے اور میں تھی، بس ہم اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ. ہم نے اب کیا کیا، میں نے کہا کہ ہم کسی گاڑی والے کی مدد لیتے ہیں نا، کسی کو روکتے ہیں جو ہمیں ٹائر چینج کر کے دے دے. اسٹپنی ہمارے پاس تھی موجود، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں وہ چینج کرنا نہیں آ رہا تھا. ہم سے وہ نٹ نہیں کھل رہے تھے، کیونکہ جینٹس کی بات ہوتی ہے، ان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہم سے نٹ اس کے کھل نہیں رہے تھے ٹائر کے. میں نے کہا کہ ہم کسی کی ہیلپ لے لیتے ہیں، کسی کو روک لیتے ہیں. تقریباً اسی دوران 6 بج گئے، 6:30 ہو گئے. کوئی گاڑی کا نہیں تھا. اصل میں وہ سی پیک بالکل نیو بنا تھا، اس وجہ سے اس راستے میں اتنی زیادہ گاڑیاں اور ٹریفک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم کہ اپنی گاڑی کو کریں. ہم نے موٹر وے پولیس کو بھی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا جو ہے نا وہاں پہ سگنلز کی بھی بہت ایشو ہے، وہ سگنلز بھی نہیں مل رہے تھے. اس کے بعد ہم ادھر سے تھوڑا سا وہ کیا. میں نے کہا کہ ہم ادھر 7 آبادی ہے، ادھر جا کے ہم کہیں کچھ دیکھتے ہیں نا، کہ کہیں کچھ ایسا مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے نا. تو ہمیں دور سے ایک چھوٹے جیسے کچے مکان ہوتے ہیں، اس طرح سے ہمیں وہ نظر آ رہے تھے، کچے مکان. ہم نے گاڑی کو صحیح طرح لاک کیا، ایک سائڈ پہ تھوڑا سا دھکا لگا کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا گاڑی کو. اس کا ڈبل انڈیکیٹر ہم نے لگا دیا، اور خود ہم جو ہے نا کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے. میں اور میرے 2 بچے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا جس کے اندر پانی اور بس یہ چھوٹی سی چیزیں تھیں. ہم جب اس سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا نا. تو شام ہونے والی تھی، اندھیرا بھی ہونے لگا تھا، بس مغرب کی اذانیں میرے خیال میں آ رہی تھی نا. تو میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا اور جاتے ہیں، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ نزدیک کہیں کوئی آبادی ہے. ہم نے جو ہے نا ہم وہاں پہ آہستہ آہستہ سے اندر جانے انٹر ہونے لگ گئے نا. تھوڑا سا آگے گئے تو کچے سے کھیت تھے، میدان تھے، اس کو ہم نے پار کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایک یہ کام کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم گاڑی والا راستہ بھول جائیں، تو گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اپنے موبائل پہ لوکیشن بھیج دی تھی، تاکہ ہمیں گاڑی کا پتہ چلے. یہ نہ ہو ہم کہیں غائب ہو جائیں، کہیں گم ہو جائیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری گاڑی کس جگہ پہ کھڑی ہے. تو ہم نے خیر ہم چلے گئے. میرے بچوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. تو لیکن اندر سے میں بھی ڈر رہی تھی کہ کچھ ہے یہاں پہ، اب پتہ نہیں ہم یہاں سے نکل سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے اس چیز سے وہ کریں گے. ہم نٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹائر بھی کھل نہیں رہا تھا. تو اس طرح سے ٹائر چلانا بھی ڈینجرس تھا. تو ہم جو ہے نا تھوڑا سا آگے چلتے گئے ہمیں ایک گھر نظر آیا. اس گھر کا ہم نے دروازہ بجایا، اس میں ایک آدمی تھا. ایک آدمی باہر نکلا، اس کو ہم نے سچویشن بتائی اپنی ساری کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس نے ہمیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر اندر گھر میں.
تو آپ کی گاڑی اس ٹائم ہماری گاڑی سامنے نظر آ رہی تھی روڈ پر نا کہ ہماری گاڑی ادھر کھڑی ہے. انہوں نے ہمیں کہا خیر میں نے کہا اچھے لوگ لگ رہے ہیں, ہم ان کے وہ کہنے لگ گیا کہ چلے آ جائیں آپ باجی, ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, میرا ایک دوست ہے جاننے والا میکینک بھی ہے تو میں اس کو بلاتا ہوں تو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ ہم اپنے گھر میں لے گیا. اس کے بھی بچے تھے, 3-4 بچے تھے میرا خیال میں, اور اس کی وائف بھی تھی نا. تو اس نے کہا خیر وہ بہت اچھی تھی, مطلب اس کے لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ نیچر کے لحاظ سے وہ مجھے بہت اچھی لگی نا, مطلب اچھی لگ رہی ہے نا اس لحاظ سے. میں نے لیکن اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار بندے کو خود ہی رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. انہوں نے نا ہمیں جوس وغیرہ پہلے پلایا, جی کہ یہ جوس میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, شربت جامع شیری کا شربت بنایا تھا انہوں نے, ہم نے وہ پیا. خیر اس نے مجھ سے چابی لے لی گاڑی کی نا, میں نے اس کو چابی دے دی اس بندے کو, تو وہ چلا گیا گاڑی کی طرف نا. اور جو ہے نا اس لیڈیز نے ہمیں پہلے جوس پلایا. جوس میرا دل نہیں تھا جوس پینے کا نا, میں نے کہا میں نہیں پیتی نا. میرے بچوں نے تھوڑا تھوڑا سا پیا, ان کو بھی اتنا خاص پسند نہیں ہے. ہم کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے, میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ شام ہونے والی ہے, اوپر سے سگنل کا بھی ایشو چل رہا ہے, بہت کم میسج آ رہے تھے, اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ, اب آگے کیا ہوگا. وہ بندے تھے بہت اچھے لیکن مجھے تھوڑے سے مشکوک نظر آئے نا. اس کی بیوی نے مجھ سے جب یہ سوال کیے کہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, مجھے تب ہی تھوڑا سا شک ہو گیا کہ وہ بندے تھے بہت اچھے لیکن مجھے تھوڑے سے مشکوک نظر آئے نا. اس کی بیوی نے مجھ سے جب یہ سوال کیے کہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, مجھے تب ہی تھوڑا سا شک ہو گیا کہ یہ کسی اور سمت میں چل رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بندے بھی اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن اپنی نظر کو, اس کو دماغ کو اتنا تیز رکھنا چاہیے بندے کو کہ اگلے بندے کو یہ اس میں چلے جائیں کہ یہ کس نیت سے پوچھ رہا ہے نا. میرے خود جو ہے اللہ کا شکر ہے میرے اندر وہ چیز ہے کہ میں اگلے بندے کو نا دیکھ کے پہچان لیتی ہوں کہ یہ کس پانی میں چل رہا ہے, کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرے اندر وہ رکھی ہے. تو اس کے بعد نا اس نے ہمیں جوس دیا. جوس تو ہم نے پی لیا, مطلب بس تھوڑا سا, یہ بچوں نے پیا, میں نے تو پیا ہی نہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ روم ہے تو ادھر بیٹھ جائیں آپ آرام سے نا, تو ہم آپ کی گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنا تو کام نہیں ہے نا گاڑی کا, صرف ایک ٹائر ہی آپ نے چینج کرنا ہے, وہ ہمارے سامنے چینج کریں تاکہ ہم نکلیں یہاں سے. یا راستہ آگے بھی ہم نے ابھی طے کرنا ہے, اتنا لمبا راستہ ہے. سی پیک کا ابھی 1.5 گھنٹہ یہ بھی رہتا تھا, اور یارک بھی ہے اس کے بعد. تو یارک بھی اتنا زیادہ اچھا علاقہ نہیں ہے, وہ بھی خطرناک ہی علاقہ ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ہمارا یہ کام حل کر دیں, جو بھی مطلب پیسے اگر آپ کو کوئی چاہیے تو وہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی, تھوڑا بہت پیسے جو بنتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی نا, اس کی بات نہیں ہے. خیر اس نے کہا نہیں آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ کھانا وغیرہ کھا کے جائیں نا. میں نے اس کو کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس سینڈوچ وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو ہم اپنا انتظام کر کے لائے ہیں, تو آپ اس چیز کو نہ وہ کریں, آپ ہمیں جانے دیں, بس آپ ہمارا ٹائر چینج کر دیں اور ہم چلے جائیں نا, بس یہ والی بات. پھر اس کے بعد وہ جو لیڈیز تھی نا وہ بہت تیز لیڈیز تھی. حالانکہ ان کے اپنے گھر میں بھی بچے تھے موجود, لیکن وہ مجھے بس ایک دفعہ ہی نظر آئے, اس کے بعد وہ بچے بھی نظر نہیں آئے. مجھے یہ بھی بہت ایک وہ ہوا کہ میں نے کہا ان کے گھر میں صرف ابھی بچے تھے اور ایک دم سے وہ غائب کہاں ہو گئے نا, مطلب وہ کہاں چلے گئے. مجھے یہ بھی تھا, اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہی تھی جیسے میں اس کو جیسے وہ اپنی باتوں میں ہی مجھے گھمانا چاہتی ہے یا کچھ کرنا چاہتی ہے نا, اس طرح سے. مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگ گیا نا اس کے اوپر کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی نقصان نہ کرے نا. میں نے اس کے ساتھ کھل کے بات کر لی. میں نے کہا یار دیکھیں, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے, کوئی پیسے چاہیے, کوئی مسئلہ ہے, آپ مجھے بتائیں نا, تو میں آپ کی وہ چیز جو ہے نا وہ کر دیتی ہوں, وہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں آپ کا نا, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے. لیکن پھر وہ کہنے لگ گئی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے,
آپ غلط سمجھ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں غلط سمجھنے کی بات نہیں ہے, آپ کو ٹائر چینج کرنا ہے, اگر آپ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائر چینج کر کے دے دیں, نہیں تو پھر ہمیں جانے دیں, پھر نہیں تو میں پھر کوئی اور چیز دیکھتی ہوں نا. ہو سکتا ہے باہر روڈ پہ ہی ہمیں کوئی مل جائے, مطلب کوئی چیز ایسی مل جائے جس کے ساتھ ہمارا یہ ہیلپ ہو سکے نا. اس نے بہرحال مجھے بہت کوشش کی, اتنی دیر میں اندھیرا پورا بالکل چھا چکا تھا نا آسمان پہ سب بالکل. اب مجھے باہر دور سے بھی اپنی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی ہے یا نہیں ہے, کوئی کیا مسئلہ ہے. اتنی دیر میں وہ لیڈیز جب ہمارے پاس آئی تو میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا نا, جیسے ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ اسپرے ہے نا. تو وہ میرے پاس ایسے بالکل بالکل پاس آ کے کھڑی ہو گئی نا. مجھے شک ہو, میں تھوڑا سا اس کے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی نا. تو اس نے نا وہ اسپرے, دیکھو پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے وہ پھر بھی بہت مہارت رکھتے ہیں اپنی چیزوں میں, لیکن جو کم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں ان کو اتنی مہارت نہیں ہوتی. اس نے جب اس اسپرے میرے فیس پہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے مطلب اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی کیا کرنے والی ہے نا, کیا کرے. میں بہت شدید قسم کا پیچھے ہوئی. پیچھے جب میں بہت بیک میں ہوئی, پیچھے دیوار بھی تھی, میں دیوار میں جا لگی نا. اتنی دیر میں وہ جو ہے میرے بچے تو ہیں یہ سہم گئے تھے, یہ بہت مطلب وہ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا. میں نے اس پیچھے دیوار کے اوپر نا ان کی ایسی کوئی چیز بنی ہوئی تھی, اس کے اوپر پڑی تھی بکس نا. اب بکس کا وہ کیا کرتے مجھے نہیں پتا, بہرحال میں نے وہ بے دھیانی سے وہ بکس اٹھائی اور اس کے چہرے پہ 2-3 ماری نا. اتنی دیر میں نا اس کے پتہ نہیں آنکھ میں لگی کیا ہوا, وہ لیڈیز نیچے گر گئیں, اب جنی سے جھک گئی نا, اس کی آنکھ میں وہ لگ گئی تھی بک. تو اگر میں یہاں پہ اگر اپنے آپ کو وہ کنٹرول نہ کرتی, اگر میں اس چیز کو نہ سوچتی, اس نے مجھے اسپرے کرنے دینا تھا, ہمیں بیہوش کرنے دینا تھا, پتہ نہیں وہ پھر اب ہمارے ساتھ آگے کیا کرنے والے تھے. یہ اب مجھے آج تک اس چیز کا نہیں اندازہ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ آگے کیا کرتے. اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے اس کو پکڑ لیا پیچھے سے پکڑ کے, میں نے 2-3 بہت زور زور سے مکے مارے اس کی نا کمر پہ نا. اتنی دیر میں وہ چیخنے لگ گئی نا. میں نے اپنے بچوں کو کہا یہ چادر اٹھاؤ, بیڈ والی نا, بیڈ کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی, چادر اٹھائی اور ہم نے اس کا منہ لپیٹ دیا نا صحیح کر کے. اب دیکھیں میں کوئی پروفیشنل نہ ہی میں نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے نہ ہی کچھ. یہاں موویز وغیرہ ہر کوئی دیکھتا ہے, میں بھی دیکھتی ہوں, انگلش موویز بھی میں نے دیکھی ہیں, بہت دیکھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ اگر کسی چیز سے ڈر جائیں گے نا تو بہت جلدی جو ہے نا اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر اثر ہوگا. اگر میں ڈر جاتی, وہ میرے منہ پہ اسپرے کر دیتی, پھر پتہ نہیں کیا ہوتا, اس کا ایک وہ الگ سین ہے. اور میں یہ چیزیں آبزرو نہ کرتی, پھر یہ سب کچھ ہوتا. ابھی میں وہ سب کچھ آبزرو کر رہی تھی, میں نے اس کو نیچے لٹا دیا, میں نے اس کو باندھ بھی دیا, لیکن وہ مسلسل چلا بھی رہی تھی اونچا اونچا نا. مجھے لگتا ہے وہ اپنے شوہر کو یا کسی کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی یا کچھ کہہ رہی تھی. ان کی زبان کچھ ایسی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, کچھ لفظ وہ ایسے بول رہی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے. وہ کوئی عجیب قسم کی زبان تھی, شاید وہ پشتو یا اس طرح کی کوئی زبان نہیں تھی. بہرحال یا نہیں کچھ. یہاں موویز وغیرہ ہر کوئی دیکھتا ہے, میں بھی دیکھتی ہوں, انگلش موویز بھی میں نے دیکھی ہیں, بہت دیکھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ اگر کسی چیز سے ڈر جائیں گے نا تو بہت جلدی جو ہے نا اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر اثر ہوگا. اگر میں ڈر جاتی, وہ میرے منہ پہ اسپرے کر دیتی, پھر پتہ نہیں کیا ہوتا, اس کا ایک وہ الگ سین ہے. اور میں یہ چیزیں آبزرو نہ کرتی, پھر یہ سب کچھ ہوتا. ابھی میں وہ سب کچھ آبزرو کر رہی تھی, میں نے اس کو نیچے لٹا دیا, میں نے اس کو باندھ بھی دیا, لیکن وہ مسلسل چلا بھی رہی تھی اونچا اونچا نا. مجھے لگتا ہے وہ اپنے شوہر کو یا کسی کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی یا کچھ کہہ رہی تھی. ان کی زبان کچھ ایسی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, کچھ لفظ وہ ایسے بول رہی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے. وہ کوئی عجیب قسم کی زبان تھی, شاید وہ پشتو یا اس طرح کی کوئی زبان نہیں تھی. بہرحال ہم نے جو ہے نا اس کو باندھ دیا, اس کو صحیح طریقے سے نا. اس کے فیس کو تو ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی نا اور ایکسٹرا کہ ہم اس کے فیس کو باندھ دیتے تو وہ چپ کر جاتی نا. میں نے بچوں کو کہا ہم نے ہمت رکھنی ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے کسی چیز سے. اگر ہم ڈر گئے تو سمجھ لو بس یہیں پہ ختم ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے, کسی صورت نہیں ڈرنا. ہم وہاں سے باہر نکلے, باہر ان کے مویشی بھی تھے بہت سارے نا.
ہم نے اچھا اس چیز کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ مطلب اچھے لوگ لگ رہے ہیں نا، ان کا مال مویشی بھی ادھر ہے، تو یہ کیا پتا ہماری ہیلپ کر رہے ہو نا، کچھ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا لوگ جو ہے نا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور ان میں سے 50% لوگ ایسے ہیں جو ہماری ہیلپ نہیں کرتے، وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے ایک ایسی چیز جو وہ کر دینا، جو اس آڑ میں ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارا ٹائر آخر پنچر کیسے ہوا تھا، اور اس میں بھی ایک راز ہے کہ ٹائر پنچر ہونا اور ہمارا یہاں پہ آنا یہ بھی ایک سازش تھی پوری پکی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اب نیکسٹ سین اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ مجھے سپرے کر دے گی، تو اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے کیا کرنا تھا یہ مجھے نہیں پتا۔ بہرحال پہلا سٹیپ اس نے کر دیا، ہم نے اسی کو باندھ دیا۔ اس کے بعد میں روم سے باہر نکلی، میں نے بچوں کو کہا دروازہ باہر سے بند کر دو۔ آوازیں تو وہ نکال رہی تھی، آوازوں کا ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بچے کسی بھی کمرے میں نہیں تھے موجود نا، اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، بس صرف وہ لیڈیز تھی، اور وہ بندہ جو ہے نا ہم سے وہ چابی لے کے جا چکا تھا۔ اب ہم اس گھر سے کے باہر نکلے، بالکل اندھیرا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی، ٹھیک ہے، موبائل بھی تھا، لیکن میں نے موبائل نکالنا زیادہ ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ موبائل بھی نکالیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے بچوں کو کہا کہ بالکل ہمت رکھنی ہے، ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے بچ کے جانا ہے، ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا کہ ہم ڈر رہے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ جو ہوگا وہ تو چلو ایک الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی تو اپنے آپ کو پورا بچاؤ کے طور پہ پوری اپنی کرنی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے، کہ ہم بھی لڑ کے اگر مر گئے تو لڑ کے مرے ہیں نا، اور اگر نہیں مطلب بچ گئے ہیں تو بچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے ہیں، تقریباً ہم نے تھوڑا سا، اب میں نے سب سے اچھی بات یہ کی تھی کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہی تھی گاڑی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم جب گئے تھے نا اس ٹائم مال مویشی تھوڑے سے تھے، جب ہم واپس آئے تو مویشی زیادہ تھے، اور اس جگہ پہ سامنے ہی درخت تھا۔ مجھے تب بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم یہاں سے انٹر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو یہاں پہ درخت نہیں موجود تھا، مویشی تو تھے لیکن درخت نہیں تھا۔ اب میرے دماغ میں یہ کہ یہ کیا ہو گیا، درخت کیسے آ سکتا ہے نا۔ میں نے اتنی جلدی نظر دوڑائی، اس گھر کے 2 دروازے تھے، ایک انٹرنس کا اور ایک جانے کا۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ جو ہے نا، میں نے بس یہ غور کر لیا کہ وہ وہاں پہ درخت نہیں تھا۔ جب ہم نکلے ہیں تو سامنے ہی درخت تھا۔ میں نے بچوں کو کہا کہ یہاں پہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹر وے کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، سی پیک کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اندھیرا ہے۔ اگر ہم پھر سے وہی دروازہ ڈھونڈیں گے تو ہمیں اتنا تو پتا تھا نا کہ بالکل سیدھا جائیں گے، تھوڑا سا موڑیں گے تو آگے ہماری گاڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس دوران ان سب اس چکر میں نا تقریباً کوئی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہوگا ہمیں نا۔ اندھیرا چھا گیا تھا بالکل، اس کے گھر میں کوئی لائٹ شائٹ کچھ بھی موجود نہیں تھی، بس اس روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم اگر واپس اس کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، ہم واپس اس کمرے کی طرف گئے۔ میں نے دیکھا سامنے ایک اور دروازہ ہے، وہ دروازہ بند تھا، لاک لگا ہوا تھا اس کے بعد اندر نا، لیکن وہ دیواریں تھوڑی چھوٹی تھیں، اتنی بڑی دیواریں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ادھر جو ہے نا یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نا لکڑیاں تھی نا، میں نے بچوں کو کہا یہ لکڑیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھو جلدی سے نا۔ ہم نے وہ لکڑیاں اوپر رکھی، میں نے بچوں کو اوپر چڑھایا دیوار کے، میں نے کہا اس ٹائم تک چھلانگ نہیں لگانا جب تک میں دیوار پہ کے اوپر نہ آ جاؤں نا۔ اب میں بھی دیوار کے اوپر آ گئی ہوں، ہم تینوں جو ہے نا دیوار کے اوپر بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے لائٹ لگائی، نیچے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا کہ نیچے کی دیوار پیچھے سے چھلانگ لگائے تو ہمیں چوٹ نہ لگ جائے نا اس طرح سے نا، تو میں نے چھلانگ لگا دی نا اتنی دیر میں نا۔ تو پھر میں نے بچوں کو بھی کہا کہ آ جائے نا، مجھے بہت زور سے کونی پہ چوٹ لگی اس ٹائم چھلانگ لگاتے ہوئے۔ بہرحال وہ اتنی زیادہ چوٹ نہیں تھی، اس ڈر سے چوٹ کا پتہ نہیں چلتا بندے کو، یہ چھوٹی موٹی چوٹس کا کوئی پتہ نہیں چلتا جب بندے کو بہت ڈر ہوتا ہے۔ اب ہم وہاں سے اس دیوار سے تو نیچے اتر آئے، ہمیں گاڑی شاڑی کچھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے،
اب ہم ایسے کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں. اس سے آگے جو بہت انٹرسٹنگ سین ہے جس میں ہم اس بندے سے بھی لڑائی کرتے ہیں اور اس سے بھی اپنے آپ کو جان چھڑاتے ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر آپ میری اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، انٹرسٹنگ کہانیاں. اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتی ہوں. اللہ حافظ.